میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں وہ آگ لگ گئی اور آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو انسان تو بے بس تھے، قریب نہیں جا رہے تھے، اور علاقہ تھا ہندوؤں کا، ان کو نماز استسقاء کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ تو مورخ لکھتا ہے، آنکھوں دیکھا حال، مورخ لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگل سے جانور نکلے ہیں اور خنزیر نکلے ہیں اور آسمان کی طرف اپنے منہوں کو اٹھا کے چیخ رہے ہیں، چنگھاڑ رہے ہیں اور دھاڑے مار رہے ہیں، گویا کہ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جانور اپنے رخ کو، جانور اپنے منہوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، بس ان کا چیخنا اور چنگھاڑنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور جو بارہ نے رحمت برسی ہے پھر اس ساری آگ کو بجھا کر ہی دم لیا ہے۔ تو انسان اگر جانور بھی اللہ سے مانگیں، اللہ ان کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آسٹریلیا کے اندر لگی 5 سے 6 مہینے کی لگی ہوئی آگ، جس نے 48 کروڑ جانوروں کو جلا کے رکھ دیا، کئی جانوروں کی نسلوں کو ختم کر کے رکھ دیا، 30 لاکھ ہیکٹر رقبے میں لگی آگ جس نے کئی علاقوں کو خاکستر کر کے رکھ دیا، اور ہزاروں فائر بریگیڈیئر اور ان کی فوج اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ 5 مہینے گزر گئے لیکن آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آگ پھیلتی جا رہی ہے اور نقصان کر رہی ہے۔ ایسے موقع پہ آسٹریلیا کے مسلمانوں نے وہی کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، صلاۃ استسقاء پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے ہیں، اللہ کے حضور روئے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ آسٹریلیا جلنے والا ہے، یہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں 48 کروڑ جانور وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، یا اللہ اپنی مخلوق پہ رحم فرما۔ اب یہ دعا کا کرنا تھا صلاۃ استسقاء کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں چھم چھم آسمان سے پانی برسا کے وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی 5 مہینے کی آگ کو بجھا دیا۔ یہ صلاۃ استسقاء کا معجزہ ہے، یہ مسلمانوں کی وہ کرامت ہے جو آج 14 صدیوں کے بعد آسٹریلیا کے سارے لوگوں نے دیکھا، آسٹریلیا کے جنگلات نے دیکھا، آسٹریلیا کی سرزمین نے دیکھا کہ وہ طاقت جو مسلمانوں کی 2 رکعتوں میں اللہ نے رکھی ہے وہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اللہ نے نہیں رکھی، کہ 2 رکعتیں وہ کام کر کے دکھا گئیں جو ان کی ساری طاقت کر کے نہیں دکھا سکی، کہ 2 رکعتوں نے وہ کئی مہینے کی لگی آگ کو بجھوا دیا، کئی مہینے کی تو یہ دعا تو ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا بنائی ہی ایسی چیز ہے۔ دعا انسان اللہ سے جب مانگے گا، جس موقع پہ مانگے گا، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کے دریا کے کنارے گئے ہیں اور جا کے نماز پڑھی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو وحی آئی، اے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک ایسا بدبخت اور ایک ایسا بد نصیب انسان ہے جس نے 40 سال سے مجھے کبھی سجدہ نہیں کیا، روز میری نافرمانی کرتا ہے، روز مجھے ناراض کرتا ہے، روز میرے حکموں کو توڑتا ہے، روز مجھ سے بغاوتیں کرتا ہے، جب تک یہ بندہ مجمع کے اندر ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ کتنے گناہ ہوں گے اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کی دعا کو بھی روک لیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرما رہے، کتنا بدبخت انسان ہوگا وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی اس مجمع کے اندر ایسا ایک بندہ ہے، جب تک وہ مجمع میں ہے اللہ اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برسائیں گے، وہ چلا جائے۔ اب وہ جو آدمی تھا اپنی گردن کو جھکا کے سوچنے لگا، ان خرجت ففضحت نفسی، اگر میں اب مجمع سے نکل گیا
تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ سب لوگ پہچان جائیں گے یہ وہ بدبخت انسان ہے جو اللہ کا نافرمان تھا اور جس کی نحوست صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں برسا رہا تھا، تو ساری زندگی میں تو ذلیل و رسوا ہو کے ہو جاؤں گا۔ اب کیا کیا اس آدمی نے؟ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے سر کو ایسے اونچا کیا اور کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی۔ اے اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کی، تو مجھے ڈھیل دیتا رہا، تو مجھے مہلت دیتا رہا، تو نے مجھے پکڑا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ 40 سال سے تیری نافرمانی کرتے آ رہا ہوں، یا اللہ آج میرے گناہوں کو معاف فرما، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ اب اس دعا کو کرنے میں کتنے سیکنڈ لگے؟ 4 سیکنڈ۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی۔ اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کی، تجھے ڈھیل دیتا رہا، آج تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معاف فرما۔ یہ کہنا تھا کہ چھم چھم آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان، کہنے لگے یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کہنے لگے کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی برکت سے دے دی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی برکت سے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس بندے کا نام تو بتا، کون ہے کون ہے؟ تو اللہ فرمانے لگے جب تک میرا نافرمان تھا تب تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور جب اب میرا فرما بردار میرا بندہ بن چکا ہے، اب میں اس کا نام بتا کے اس کو رسوا کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دعا تو ایسی چیز ہے کہ انسان صدق کے دل سے مانگے اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دیتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اور جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس روئے زمین پہ زندہ ہے، اللہ اس وقت تک قیامت لے کے نہیں آئیں گے۔ یہاں تو آسٹریلیا کے اندر لاکھوں مسلمان تھے، لاکھوں کلمہ گو تھے، انہوں نے جب صلاۃ استسقاء پڑھی ہے، استسقاء کی نماز ادا کی ہے، تو اللہ نے ان کے کلمے کی لاج رکھی، ان کے ایمان کی لاج رکھی، اور ان کی صلاۃ استسقاء کی لاج رکھ کے لگی مہینوں سے لگی آگ کو اللہ نے اپنے فضل سے بجھا کے دکھایا، اور مسلمانوں کا اپنے نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو آج 15ویں صدی کے اندر بھی ظاہر کر کے دکھا دیا۔ یاد رکھیں یہ صلاۃ استسقاء ایک مستحب نماز ہے، اور جب قحط سالی بڑھ جائے، کسی ملک میں کسی جگہ پہ قحط سالی پیدا ہو جائے اور بارشیں نہ ہو رہی ہوں، اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور صلاۃ استسقاء کا مطلب یہ ہے کہ بارش کو طلب کرنے والی نماز، بارش کو مانگنے والی نماز اور دعا۔ اور اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ استسقاء صرف خالی دعا کر لی جائے، اجتماعی طور پہ لوگ دعا کر لیں، انفرادی طور پہ لوگ دعا کر لیں، اللہ سے قحط سالی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، دعا کا کرنا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر باجماعت نماز کروا لی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کر لی جائے، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ ایک دیہاتی بدو جمعے کے دن آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فصلیں اجاڑ ہو گئی ہیں اور جانوروں کے انسانوں کے پینے کے لیے پانی کوئی نہیں رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے جمعہ کے موقع پہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ سارے مدینہ منورہ اور دیہات میں پانی ہی پانی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بارہن رحمت کو اتارا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جنگل میں جائے، کھلی جگہ پہ جائے یا دریا کے قریب جائے، وہاں جا کے باجماعت 2 نفل پڑھے جائیں، اس کے بعد امام لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دے اور اس میں لمبی لمبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی چادر کو الٹ دے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا۔ آپ علیہ السلام
قحط سالی کے موقع پہ مدینہ منورہ کی عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف اپنے رخ انور کو پھیرا ہے اور لمبی دعائیں کی ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اپنی چادر کو وہ الٹ دیا۔ چادر کا الٹنا ایک اچھی فعل ہوتی ہے کہ ہماری حالت اللہ اب بد حالی سے اچھی حالت میں بدلنے والا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھی فعل بھی لیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 طریقے صلاۃ استسقاء کے، بارش اور قحط سالی کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا اور رحمت کے مانگنے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.